السلام علیکم. پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں رحمان اظہر. پاکستان اس وقت بہت اہم موڑ پر کھڑا ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن اتحادی ہونے کے باوجود پاکستان سے ڈو مور کے مطالبے کیے جا رہے ہیں. ایسے موقع پر جب پاک افواج وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف برسر پیکار ہیں اور مسلسل کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں، حکومت دہشت گردوں کے خلاف جنگ کے حوالے سے عالمی برادری کو کس حد تک اعتماد میں لے سکی ہے، اس کا اندازہ تو آپریشن ضرب عضب کے اختتام پر ہی ہو سکے گا. مگر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. سب سے اہم سوال کہ حکومت کی حکمت عملی عالمی برادری کے حوالے سے کیا ہے. پھر یہ بھی کہ پاکستان سے جو ڈو مور کے مطالبے کیے جا رہے ہیں، کیا اب وہ مطالبے بند ہو جائیں گے، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کوششوں کو عالمی برادری کس طرح سے دیکھتی ہے. انہی سوالات پر بات ہوگی. اور آج میں اپنا جو پینل ہے وہ انٹروڈیوس کرا دوں. ڈاکٹر خالد لقمان ہے، مسلم لیگ نون کے رہنما، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ ظفر طاہر صاحب ہیں، تجزیہ کار، ان سے بھی ہم بات کریں گے. اپنے دیکھنے والوں کو بھی بتا دیں کہ ہمارا نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آپ بھی کال کر سکتے ہیں اور اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ظفر طاہر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا. سب سے پہلے تو یہ جاننا ہے آپ سے کہ آپریشن ضرب عضب کو عالمی میڈیا اور عالمی برادری میں کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے؟ جی، بہت ویلڈ سوال ہے آج کل کے صورتحال کے حساب سے کہ پاکستان نے بہت بڑی پرائز پے کی ہے اس جنگ کی، جو ہماری زمین پہ پراکسی وار لڑی جا رہی تھی، اور اس کا سلسلہ بہت پہلے سے شروع ہوا. اور پاکستان نے اپنے بڑی اچھی بات ہوتی کہ پاکستان اپنے مفادات کو پہلے رکھتا اور پھر دنیا کے مفادات کو دیکھتا. بٹ انفارچونیٹلی اس وقت جو پالیسی میکر تھے انہوں نے اس طرف زیادہ توجہ نہیں دی. لیکن اب وہ ناسور بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ کسی کے لیے بھی وائبل نہیں ہے. اور جن لوگوں نے اس جنگ کو سپورٹ کیا، آج اس سے وہ بھی چھٹکارے پانے کے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں. میرے خیال میں پاکستان کا یہ جو ڈیسیژن تھا کہ ہمیں کلین اپ کرنا چاہیے، اس کے خلاف ہمیں ایکشن لینا چاہیے، میری نظر میں یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اہتمام حجت کے طور پر کوشش کی گئی کہ جو ہمارے لوگ تھے، اپنے لوگ تھے جو اس جنگ میں انوالو تھے، ان کے ساتھ جو ہتھیار نہیں اٹھانا چاہتے تھے یا مجبوری میں اٹھائے، یا حکومت وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو پاکستان کی جنگ نہیں تھی، اور یہ امریکہ کی جنگ تھی جو کہ ہم پر مسلط کی گئی. آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن دیکھو تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. ہم کوئی آپ پہ مسلط نہیں کر سکتا جب تک آپ اس کو ایکسپٹ نہ کریں. یہ جنگ پاکستان خود اپنے گھر، میرے اپنے حساب سے پاکستان اپنے گھر میں خود لے کے آیا. آپ اگر اپنے پڑوسی ملکوں پہ نظر ڈالیں تو وہاں پہ وہ صورتحال نہیں ہے جو انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر ہے. اور پھر جب پاکستان نے اپنے مفادات کی بجائے دوسروں کے مفادات پہ کرنے کو ترجیح دی، تو پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ اپنی پرائرٹی چینج کر لیں، اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں، آپ کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے، اس پہ آپ کمپرومائز کرنا شروع کر دیں، تو پھر اس قسم کی چیزیں ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں. پاکستان نے بہت ہیوی پرائز پے کی ہے. میرے سامنے دنیا کے جو بڑی طاقتیں ہیں ان کو اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے، اور دے شوڈ کم فارورڈ. انسٹیڈ ڈو مور پاکستان سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دے شوڈ کم فارورڈ اینڈ ڈو مور فار پاکستان. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر خالد صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے کہ پاکستان سے جو ڈو مور کے مطالبے ہیں وہ ناجائز ہیں؟ اور پھر دوسری بات یہ بھی آگاہ کیجئے کہ ابھی جو مسلم لیگ نون ہے اس کی حکومت ہے، تو حکومت کی حکمت عملی کیا ہے اس آپریشن کے حوالے سے عالمی برادری کو اعتماد میں لینے کے لیے؟ السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور دنیا ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے اور آپ کے سامعین کے سامنے میں اپنا نقطۂ نظر پیش کر سکوں. جی، جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے، ظفر صاحب نے کچھ باتیں صحیح کی ہیں، لیکن میں کچھ اختلاف کروں گا کہ پاکستان اس جنگ کو اپنے گھر میں کھینچ کے نہیں لایا. پاکستان کی اس وقت کے حکمرانوں کی حکمت عملی غلط تھی کہ وہ اس جنگ کے بارے میں جو ان سے مانگا جا رہا تھا وہ انہوں نے بہت جلدی دے دیا بغیر کسی حیل و حجت کے، اور ان سے واپس امریکہ سے کچھ بھی نہیں مانگا.
تو یہ ایک پاکستان کی غلطی تھی اس وقت، لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے حکمران میاں نواز شریف جو ہے بڑی اس کے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کی ایک نگرانی کو جس طریقے سے مغربی دنیا میں یا ایسٹ ایشیا میں سراہا جا رہا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اس وقت جنگ کے بارے میں میرا نہیں خیال کہ اب ڈوم ہوتا ہوگا، کیونکہ جو کچھ وہ مانگ رہے تھے وہ پاکستان کر رہا ہے۔ وہ شمالی وزیرستان میں چاہتے تھے کہ آپریشن ہو، یہ ہماری بھی ضرورت تھی۔ اس وقت یہ جو دہشت گرد ہیں پاکستان کے چپے چپے۔ مجھے یہ بتائیے، مجھے ایک اور چیز بتائیے کہ کمیونٹی کے اندر کیا تاثر ہے اس آپریشن کو لے کر؟ جو پاکستانی کمیونٹی وہاں پر موجود ہے کیا کہتی ہے کہ آپریشن جو ہے وہ ہونا چاہیے؟ اس حوالے سے کیا آوازیں ہیں؟ شمالی وزیرستان کو اور پورے پاکستان کو دہشت گردی سے پاک قرار دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا میں خالد صاحب شاید آپ مجھے سن نہیں پائے، ایک سوال اور میرا تھا کہ کمیونٹی کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ آپریشن ضرب عضب کو لے کر کمیونٹی سے کیا آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ آپریشن کیا جانا چاہیے، اس کی ضرورت ہے؟ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف امریکہ میں بلکہ پوری دنیا میں پاکستانی عوام جو ہیں وہ سراہ رہے ہیں اس بات کو کہ پاکستان کا آپریشن شروع کیا گیا ہے، اور ہر طریقے سے وہ اپنی عمل سے اپنے ہر طریقے سے وہ امداد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ضرب عضب یہ جو ہے ایک گڈ سٹوری بننے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بڑی کامیابی ہوگی پاکستان کی کمیونٹی امریکہ میں اور پوری دنیا میں۔ آئی تھنک دے آر اپریزنگ اٹ۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا ظفر طارق صاحب، ایک تو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ جو یہ جنگ ہے یہ پاکستان اسے کھینچ کر نہیں لے کر آیا تھا، یہ جنگ جو ہے ایک طرح سے پاکستان پر مسلط کی گئی تھی، اور پھر دوسرا مجھے آپ کی رائے چاہیے اس پر کہ کمیونٹی جو ہے پاکستانی کمیونٹی جو پاکستانی باہر رہتے ہیں وہ اس جنگ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جی میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں ڈاکٹر خالد لقمان صاحب نے جو کہا کہ میرا کہنے کا مقصد کم و بیش یہی تھا کہ ہمیں جو جنگ دوسری محاذ پہ لڑی جانی چاہیے تھی وہ ہم اپنی زمین پہ آ گئی، وہ ہمارے ڈیفینیٹلی ہمارے حکمرانوں کی غلط پالیسیاں تھیں، اور میں نے کہا تھا کہ اس میں جب آپ اپنے ملکی مفاد کو پس پش ڈال دیتے ہیں اور دوسروں کا مفاد آپ کو عزیز ہوتا ہے تو پھر یہی صورتحال ہوتی ہے۔ آئی ٹوٹلی ایگری جو ڈاکٹر خالد لقمان صاحب نے فرمایا۔ نہیں مگر ہم دوسروں کے مفاد کی بات کرتے ہیں نا، دیکھیں دہشت گردی تو پاکستان کے اندر ہو رہی تھی، دہشت گردی کی جو کارروائیاں نشانہ جو بن رہے تھے وہ بھی پاکستانی شہری بن رہے تھے، پھر بار بار یہ تاثر کیوں دیا جاتا ہے کہ پاکستان اپنے مفادات کو نہیں دیکھ رہا، یہ جنگ پاکستان کی نہیں ہے، اس طرح سے کیوں باتیں کی جاتی ہیں؟ اس کی بڑی سمپل وجہ ہے جی، اس کی بہت سمپل وجہ ہے کہ یہ جو جس علاقے میں اب آپریشن ہو رہا ہے یہ علاقہ کبھی ہمیں ان بارڈرز کی کبھی فکر نہیں رہی تھی، یہ بارڈر ہمارے سیکیور تھے، اور یہ لوگ جو جن کے خلاف یا جو آج ہم سے لڑ رہے ہیں یا جن کے خلاف ہم آپریشن کر رہے ہیں، میں پوری فرنٹیئر لائن کی بات نہیں کر رہا ہوں بٹ ان ایریاز کی بات کر رہا ہوں، یہ پاکستان کا سیکیور بارڈر تھا اور کبھی ہمیں اس سائڈ پہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ جن لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، میرے خیال میں یہ ہماری جنگ نہیں تھی، بٹ اب جو صورتحال جتنا سفر ہم چل کے آئے ہیں، جس طرح سے چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں، اب ڈیفینیٹلی یہ ہماری جنگ ہے، ہمیں اس دہشت گردی کے خلاف لڑنا چاہیے، اور گورنمنٹ نے اور فوج نے جو ڈیسیژن کیا کہ وی شوڈ گو فارورڈ اینڈ اس ایلیمنٹ کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، اور اس کو پوری شدت کے ساتھ، اور پوری قوم میرے خیال میں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانی کی شاید یونانیمس رائے ہوگی کہ آپریشن یہ ہونا چاہیے تھا اور بہت ٹھیک ہو رہا ہے، اور اس کو پوری شدت کے ساتھ اور جاری رہنا چاہیے جب تک ہمیں 100% اس میں کامیابی نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، اچھا افضل صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاس اینجلس سے، آپ بتائیے کہ افضل صاحب جو ابھی آپریشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، ایک تو یہ کہ اس آپریشن کی واقعی پاکستان کو ضرورت ہے، اور پھر جو پاکستان کی کوششیں ہیں آخر عالمی برادری ان کو ایکنالج کیوں نہیں کرتی، کیوں پاکستان سے ڈوم وار کا مطالبہ بار بار کیا جاتا ہے؟ سر بات یہ ہے کہ میری جو پرسنل آبزرویشن یہ ہے کہ پاکستان کا ایشو ہے، وہ جو لوگ تھے پاکستان میں آ کے سب وہ کیس پیدا کریں، آپ کو پتا ہے کہ جو بھی وہ کر رہے ہیں مارننگ وغیرہ
बिहाइंड द कर्टन जो दंगा है जो कि पाकिस्तान को डिस्टेबल करना चाहते हैं, शायद वो फोर्सेज खुश नहीं है कि पाकिस्तान में अमन आए और ये जितनी भी डिस्टेबलाइजेशन है ये खत्म हो सके ताकि मुल्क जो है वो प्रोग्रेस कर सके। और हमारी जो गाड़ी है, आई यूज्ड टू लाइक इमरान खान, आई वाज पर्सनली लाइक टू शो इन लॉस एंजलिस एंड आई डोनेट मनी फॉर हिम, but I don't like this Qadri, and both of them look like they are not really in Pakistan's favor for the time being. I need to see how to compromise with the country, with the nation, what is good for our country. So I used to like Imran, but not anymore because his actions are different than what he was talking about. And basically it's very unfortunate, I hope. देखिए वो तो इसका एक और पहलू है। अभी आलमी बरादरी के हवाले से, इंटरनेशनल कम्युनिटी के हवाले से अगर हम बात करें, बार बार कहा जाता है डू मोर के हवाले से पाकिस्तान पर तनकीद भी की जाती है, और उसकी वजह फिर आपको क्या लगती है, उसकी वजह क्या है? देखिए बात ये कि सर्टन जो नेशंस हैं, सर्टन कंट्रीज दे हैव देयर ओन इंटरेस्ट, सो they go by their interest. Bottom line is this: I give you nothing except they don't have Pakistan to progress, and if this thing they're going to finish all these bad elements, inshallah, the progress will start, and things are going to go in the right place. And I don't know, there are so many people involved in it. All I can say, and I'm not here to put anybody's name here, so you guys are intelligent enough to figure out who is behind what, But I am sorry to talk about the Imran and Qadri because they are also troublemakers. They are our own native people. And Qadri just comes here to create. ठीक है, तो आपके कहने का मकसद है उन्हें इस मौके पर ये नहीं करना चाहिए। अफजल साहब बहुत शुक्रिया आपकी राय का, और हमारे साथ डॉक्टर खालिद लुकमान मौजूद हैं, जफर ताहिर भी हमारे साथ मौजूद है। और ये बहुत ही आम सवाल है कि पाकिस्तान की इतनी कोशिशें, इतनी कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, फिर भी हमसे कहा जाता है कि डू मोर। आखिर ऐसा क्यों है? इस नुक्ते पर बात होगी प्रोग्राम में इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम टॉप स्टोरी में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बात हो रही है पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोशिशें, और आलमी बरादरी उन्हें किस तरह से देख रही है। हमारा नंबर आप स्क्रीन पर देखते रहेंगे। इस प्रोग्राम के दौरान आप हमें कॉल कर सकते हैं, इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर खालिद लुकमान और जफर ताहिर। डॉक्टर खालिद लुकमान, बात हो रही है कि आलमी बरादरी पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा करती रहती है। पाकिस्तान की इस कदर कुर्बानियां हैं, वहां पर जो हमारे लोग हैं, जो पॉलिटिकली वहां पर एक्टिव हैं, उनका इस हवाले से उनकी कोशिशें क्या हैं कि आलमी बरादरी को वहां पर ये तासुर को जायल किया जा सके कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो है कुर्बानियां बहुत ज्यादा हैं, और डू मोर का जो बार बार बात की जाती है, ऐसा करना ठीक नहीं है। देयर इज नो डाउट जी कि अगर 9/11 में सबसे ज्यादा अगर किसी मुल्क का नुकसान हुआ है तो वो पाकिस्तान है। सबसे ज्यादा अगर कुर्बानी किसी ने दी है तो वो पाकिस्तान है। लेकिन ये वाकई हकीकत भी है कि पाकिस्तान से मुतालबात और किए जाते रहे हैं। वो इसलिए कि जो पाकिस्तान वो करता रहा है, उनकी जो उम्मीदों पे पूरा उतरता रहा है, उनकी करता रहा है, वो पाकिस्तान से और मांगते रहे हैं। ये मुशर्रफ को, जो जनरल मुशर्रफ थे, ये सबसे मैं कहता हूँ कि सबसे ज्यादा कसूर उसका है कि पाकिस्तान से जो कुछ भी अमेरिका ने मांगा उसने दिया, और सिर्फ आप इतना कुछ, डॉक्टर खालिद साहब, अगर आपने इतना कुछ दे दिया है तो फिर आखिर मुतमईन क्यों नहीं है आलमी बरादरी पाकिस्तान से? ये तो वो है जी कि अब तो जो कुछ देना था हमने दे दिया था, हमने नुकसान जो करना था वो कर लिया है। अब अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के लिए अच्छे दिन भी आने वाले हैं, और पाकिस्तान को बहुत कुछ इंशाअल्लाह ताला इंटरनेशनल बरादरी से मिलेगा भी। आप अभी ये तो बाद में शुरू हुआ है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के न्यूक्लियर में काफी तावन अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है, चीन की तरफ से तावन आ रहा है, टर्की की तरफ से हर तरीके से इमदाद आ रही है।
تو پاکستان کے اللہ تعالیٰ اچھے دن آ رہے ہیں. ٹھیک ہے ظفر طاہر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے جو بار بار جو ہے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے اور پھر عالمی برادری جو ہے وہ کیوں مطمئن نہیں ہے کہ ہمیں اپنی امیج بلڈنگ پر کام کرنا ہوگا، کیا لابنگ بہتر کرنی ہوگی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ رحمان، میرا جہاں تک خیال ہے پاکستان کو جہاں بہت سے فرنٹس کے اوپر کام کرنا ہے. انٹرنل ایک تو پورے پاکستان میں ہمیں ایک یکجا ہونا ہے، ایک زبان ہونا ہے، اور جو بھی ہمارے جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر گورنمنٹ اور اپوزیشن کا متفق ہونا چاہیے. ہمیں اپنا نیشنل انٹرسٹ واچ کرنا چاہیے، اور جب ہماری ایک آواز بنے گی تو ہماری جو ایکسیپٹنس ہے، ہماری سے جو ہے انٹرنیشنل ورلڈ میں وہ زیادہ بہتر ہوگی. نمبر 2، پاکستان کو اپنی جس طرح سے یہ آئسولیٹ ہوا اور یا ہوتا جا رہا تھا، اور ابھی گورنمنٹ ایفرٹس کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں کو ایز این ایمبیسڈر آف پاکستان کی امیج بلڈنگ کے اوپر کام کرنی چاہیے. پاکستان کا جو فارن آفس ہے اس کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، لابنگ کی بے تحاشا ضرورت ہے. انٹرنیشنل جو آپ کی جو کمیونٹی ہے اس کو یہ ریئلائز کرانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے حصے سے زیادہ اور اپنی کیپیسٹی سے زیادہ ان کے لیے کام کیا. رائٹ رانگ اس بحث میں پڑے بغیر نہیں تو ہمارے سفارت خانے تو باہر موجود ہیں. ظفر طاہر صاحب اور قوم کا نہیں ہوا ہے. ظفر طاہر صاحب، ہمارے سفارت خانے وہاں موجود ہیں، کونسلیٹس موجود ہیں، ان لوگوں کی تو کمی نہیں جن لوگوں نے لابنگ کرنی ہے، جن لوگوں نے یہ کام کرنا ہے. تو کیا وہ اپنا کام ٹھیک طرح سے نہیں کر رہے؟ بہت سمپل اس کا جواب رحمان، آپ کے سوال میں جواب ہے اس کا. اگر وہ کام ٹھیک کر رہے ہوتے تو آج ہم یہ بات ہی نہ کر رہے ہوتے. ہم ان کو زیادہ کام کرنے کی ضرورت، میرے خیال میں ان کو ایک ڈائریکشن چاہیے. ہمارے جو نو ڈاؤٹ جو پاکستان سے باہر مشنز ہیں یا ایمبیسیز ہیں یا کانسلیٹس ہیں وہ اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں، بٹ وہ گورنمنٹ کی لائن کو ٹو کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ہمارے جو کانسلیٹس ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹو ہیں ان دا سینس کہ اپنی لابنگ کر سکیں، اپنی جو گورنمنٹ کی جو فارن پالیسی کی جو لائن ہے اس کو وہ کمیونیکیٹ کر سکیں. جو ڈیسیژن میکرز ہیں، جو یہاں پہ تھنک ٹینکس ہیں، ان کے اندر انوالو ہوں. پاکستان سے زیادہ لوگ یہاں پہ آنے چاہیے، گورنمنٹ کو ڈیلیگیٹ بھیجنے چاہیے، اور اس میں تمام پارٹیز وہ گورنمنٹ کی رولنگ یہ کام تو کمیونٹی کا بھی ہوتا ہے، یہ کام تو کمیونٹی کا بھی ہوتا ہے وہاں پر جو پاکستانی باہر رہ رہے ہیں، جس طرح سے باقی ملکوں کے لوگ کرتے ہیں. جو ڈاکٹرز وہاں پر موجود ہیں، جو بزنس مین وہاں پر موجود ہیں، وہ بھی اس حوالے سے خاص سے ایکٹیو نظر آتے ہیں لابنگ کو لے کر اور ان چیزوں کو لے کر. میں نے رحمان ایگزیکٹ یہی بات کی کہ یہ صرف کام گورنمنٹ کا نہیں ہے. تمام لوگ، وہ اپوزیشن پارٹیز ہوں، وہ انڈیویجولز ہوں، وہ ان تمام کو پاکستان کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو واچ کرنا ہے، اور اسی کو جہاں جس کی جتنی کیپیسٹی ہے، جس کا جتنا بڑا گروپ ہے، جس کی جتنا بڑا انفلوئنس ہے، اس گروپ کے اندر ہم جو کرنے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں. انفارچونیٹلی پاکستان ڈیوائیڈڈ نیشن ہے، ہم پارٹیوں میں فرقوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں. ہماری کوئی ایک گورنمنٹ اگر کوئی اچھا کام کرتی ہے تو ہم کبھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. اگر اپوزیشن کی کوئی اچھی آواز ہے تو ایز اے گورنمنٹ ہم اس کو سننے کو تیار نہیں ہے. میں نے یہی عرض کی کہ اگر تمام پارٹیز، تمام لوگ ایک آواز بنائیں، ایک اپنا ایک نیشنل ایجنڈا ڈکلیئر کریں، اور اس کو ایمرجنسی بیسس کے اوپر، اس کو ارجنسی بیسس کے اوپر، اس کو ایز اے نیشنل انٹرسٹ ہم مارکیٹ کریں. یہ آج کا دور پروپیگنڈا کا دور ہے، مارکیٹنگ کا دور ہے، لابنگ کا دور ہے. آپ جب تک اپنے ویوز کو، اپنے ویو پوائنٹ کو آپ مارکیٹ نہیں کریں گے، دوسروں کو ریئلائز نہیں کریں گے، یہ ڈیمانڈ آتی رہیں گی. میرا بہت اس بات پہ بلیو ہے کہ جب تک ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پہلا ترجیح نہیں کریں گے اور باقی تمام چیزوں کو کے لیے ہم 2 قدم اگر پیچھے بھی ہٹیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر خالد صاحب، آپ کا مجھے فائنل کامنٹ اس پہ چاہیے کہ وہاں پر کمیونٹی اس حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ ابھی ظفر طاہر صاحب نے بات کی کہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے، جو وہاں پر انفلوئنشل لوگ موجود ہیں انہیں بھی یہ کام کرنا ہوگا. اچھا، میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کی فارن پالیسی بنتی ہے نا جی، وہ آپ کی اکنامک پالیسی پہ ڈپینڈ کرتی ہے، آپ کی اکنامک اسٹرینتھ پہ ڈپینڈ کرتی ہے اس ملک کی. اور جو اکنامک اسٹرینتھ ہے نا وہ اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ وہاں کے ملک ایک کس طریقے سے آپس میں رہ رہے ہیں. ایک پنجابی میں محاورہ ہے سر کہ میاں بیوی لڑیں گے تو گوانڈی بھی چاہتے ماریں گے، یعنی میاں بیوی لڑیں گے. ہمارا مسئلہ سر یہ ہے
کہ ہمارے آپس میں اتفاق نہیں ہو رہا پولیٹیکل پارٹیز میں. ہماری جو خاص کر اس وقت جو تحریک انصاف ہے اور جو قاضی صاحب تشریف لے کے آئے ہیں، جیسے پہلے افضل صاحب نے کہا تھا کہ اس وقت سر پاکستان میں ایک انارکی کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر یہی حالت رہا تو نہ کوئی ڈاکٹر خالد صاحب یہ مسئلے چلتے رہتے ہیں. دہشت گردی کے خلاف جنگ کو ہم 14 سال سے اب باقاعدہ ایک ایکٹیو اسٹرینتھ ہے نا، وہ اس کو آپ نے بہتر بنانا ہے. ٹھیک ہے، مگر ڈاکٹر خالد صاحب جو 14 سال سے تو یہ جنگ جاری ہے، یہ تو آپ ابھی کی بات کر رہے ہیں. یہ مطالبے اور جنگ کے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے ہمارے کردار پر باتیں تو بہت پہلے سے ہو رہی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں خود یہاں پاکستانی امریکن کانگریس کا پریزیڈنٹ رہا ہوں اور پاکستانی امریکن کانگریس کے ذریعے یہاں کے کانگریس مین، سینیٹرز، UN کی، ہیومن رائٹس کی، ہم ہر طریقے سے ہر آدمی کو ملتے رہے ہیں اور پاکستان کے لیے ہم لابینگ بھی کرتے رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں یہ لوگ کہتے تھے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی گورنمنٹ کچھ کرنا نہیں چاہتی. اب اللہ کے فضل سے یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ از ورکنگ فار دا پیپل آف پاکستان، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہی جو لابیاں ہیں باہر، یہی لوگ پاکستان کے لیے کام کریں. چلیں جی، دعا ہے کہ اس مرتبہ حکومت کچھ کرے. ڈاکٹر خالد لقمان آپ کا بہت شکریہ. ظفر طاہر آپ کا بھی بہت شکریہ. بات ہو رہی تھی آپریشن ضرب عضب کے حوالے سے. پروگرام میں ابھی لینی ہے ایک بریک، اور بریک کے بعد ہوگی کہ تحریک انصاف کا اسلام آباد کی جانب مارچ، آخر پاکستان سے باہر رہنے والے اس مارچ کے حوالے سے پاکستان کی جو اندرونی سیاست ہے اس حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں، اس پر پروگرام میں ہم بات کریں گے. محمد آصف اور سجاد برقی ہمیں بریک کے بعد جوائن کریں. واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد.